سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو شروع اسلام میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی خاطر آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی مبارک میں آپ نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرو اللہ کے نزدیک تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر عشرہ مبشرہ میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی آپ اس میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ معزز ناظرین کرام، 18 ذی الحجہ یوم شہادت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو شروع اسلام میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں، 2 لگتے جگر، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح آپ سے ہوا۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی خاطر آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت آپ نے اپنی زوجہ سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف کی، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی مبارک میں آپ نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرو اللہ کے نزدیک تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ شرف بھی نوازا کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر عشرہ مبشرہ میں جن کو جنت کی بشارت دی گئی آپ اس میں شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں آپ کی شہادت کی پیشن گوئی فرما دی تھی، آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ جب صحابہ کو یہ کہا، اے میرے صحابہ میرے بعد اختلافات آئیں گے، فتنوں کا دور آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پھر ہم کس کا ساتھ دیں؟ فرمایا، جو امانت دار ہے تم اس کا ساتھ دینا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا ساتھ دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، اے عثمان ان قریب اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، منافقین اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے لیکن تم نے اس قمیض کو نہیں اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے جا ملو۔ چنانچہ باغیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کیا۔ 12 سال 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد آپ کا گھیراؤ تنگ کیا گیا۔ آپ کو مسجد نبی میں آنے کی اجازت نہیں، آپ کے اوپر کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ کا گھیراؤ کر لیا گیا، آپ کو گھر کے اندر نظر بند کر لیا گیا۔ چنانچہ 40 دن گزرنے کے بعد ایک دن آپ بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کی آنکھ لگتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، آپ مسکرانے لگے۔ زوجہ نے پوچھا، آج کیا بات ہے؟ آپ مسکرانے لگے ہیں۔ فرمانے لگے، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی زیارت ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری دی، یا عثمان اصبر فإنک تفطر عندنا غدا، عثمان تھوڑا سا صبر اور کر لو، یہ صبر سے ہاتھ نہ پھیرنا، کل کی افطاری تم ہمارے ہاں جنت میں کرو گے۔ چنانچہ آپ اٹھتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، 20 غلام ہیں ان کو آزاد کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ ایک باغی آیا، آپ کے اوپر وار کیا، ایک باغی آتا ہے، آپ کے اوپر وار کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کا وار روکنا چاہا، آپ کا ہاتھ شہید ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے، اللہ کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ نے سب سے پہلے سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ ناس تک قرآن کریم کو لکھا تھا۔ منافق نے آپ کے اوپر دوسرا وار کیا اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔